شکر کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ جس نے نعمت دی ہے سب سے پہلے اس کی طرف کہ میری ماں کی نعمت مجھے کس نے دی؟ بولو بھائی اللہ نے. باپ کی نعمت کس نے دی؟ اللہ نے. بیوی بچوں کی نعمت کس نے دی؟ اللہ نے. اللہ کرے وہ نعمت ہی ہو. کس نے دی؟ اللہ نے. اور مجھے جو مال اسباب دیے, گھر دیا, صحت دی, آنکھیں دی, کان دیے, ناک دیے, یہ سب نعمتیں. کسی کو اللہ نے ایکسٹرا آرڈینری کوئی صلاحیت دی ہو, کوئی بڑا بلڈر ہو, کوئی بڑا کراٹے مین ہو, بھائی یہ اللہ کی نعمت ہے, ورنہ اگر میری صحت اچھی نہ ہوتی تو میں یہ سب کچھ نہ کر سکتی. سب اللہ کا دیا ہے. تو پہلا درجہ یہ. دوسرا یہ ہے کہ اس نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا. اللہ نے آنکھ کی نعمت دی, جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو. آپ ان آنکھوں سے انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ رہے ہو, آپ ان آنکھوں سے بدنظری کر رہے ہو, حرام دیکھ رہے ہو, تو یہ آنکھ کی نعمت کی ناشکری ہے. تو یہ لعلکم تشکرون نہیں ہے. آپ اس کان سے غلط سن رہے ہو تو یہ کان کی نعمت کی ناقدری. کافر تو سنے گا. لوگ گوروں سے بڑے متاثر ہیں, یار وہ تو لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. او بھائی وہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے, تو اس کو انجوائے کرنے تو. وہ کہتا ہے یہ خود بخود ہے. وہ کہتے ہیں گاڈ, بس اوپر اوپر سے کہتے ہیں او مائی گاڈ, بس. اس سے زیادہ گاڈ واڈ کا ان کے ہاں کچھ ہے نہیں تصور. او مائی گاڈ کی حد تک ہے. گاڈ کیا ہے, کہاں ہے, کیا اس کے حکام ہیں. ہمارے یہاں تو گاڈ کے بارے میں بحث بھی ہوتی ہے کہاں. وہ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے, وہ کہتے ہیں نہیں عرش پر ہے. ٹھیک ہے نا, ہے تبھی تو یہ بحث ہے نا. انگریز سے پوچھیں عرش پر ہے یا کہاں ہے, وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے. وہ او مائی گاڈ ایسے سوال مجھ سے نہ پوچھو. او مائی گاڈ کیسے سوال, بس ان کا او مائی گاڈ کا یہ مطلب ہے, او مائی گاڈ. تو غیر مسلموں کے ہاں ایسا ہے. ہمارے ہاں تو بھائی گاڈ ہے تو ہے سب سے پہلے, پھر وہ ہے, اس نے بنایا, سب سے زیادہ محبت اسی سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ فرماتا ہے ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں. جب گاڈ کو مانا ہے تو پھر تمیز سے مانے انسان, پھر اس کی نافرمانی نہیں کرنی, حرام پیٹ میں نہیں ڈالنا, حرام دیکھنا نہیں ہے, حرام سننا نہیں ہے, حرام کی طرف جانا نہیں ہے. یہ شکر کا دوسرا درجہ ہے. پھر شکر کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس نعمت کو ایک تو گناہ سے میں استعمال نہ, بلکہ اس کو پھر اللہ کے کاموں میں اور زیادہ استعمال کیا جائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے, آپ بے روزگار تھے, کسی نے آپ کو طارق روڈ میں اچھی سی دکان کھول کے دے دی, تو شکر کا پہلا درجہ آپ مانے بھائی یہ آپ نے گفٹ کی ہے, مجھے ابا سے وراثت میں نہیں ملی تھی, آپ کا بہت شکریہ. لوگوں کو بھی آپ بتا دیں بھائی یہ تو ان کی مہربانی ہے. دوسرا یہ کہ ایسا نہ اس سے جو ارننگ آ رہی ہے آپ اسی اسٹیٹ کے خلاف بندوق خرید کے اسی کو گولی مار رہے ہیں, اس سے آپ ہیں بھائی, یا اسی کی دکان بند کرانے کے لیے اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں کہ اب اس کی جو دکانیں ہیں کسی طرح وہ بھی بند ہو جائیں. لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو پروڈکٹ ہے نا ادھر سے نہیں لینا, میرے پاس زیادہ اچھی ہے. تو یہ بھی ناشکری ہے. لیکن شکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں بھائی میری جتنی ارننگ ہوگی نا, کیونکہ میں تو زیرو تھا, تو اس ارننگ میں سے 50% میں آپ کے بزنس کو پروموٹ کرنے میں لگاؤں گا. میں تو بالکل زیرو تھا, تو مجھے آدھی بھی بچت ہوگی نا تو وہ بھی میری بچت ہی ہے. بہت مشکل ہے بھائی. تو اللہ نے اگر پیسہ دے دیا, کوئی نعمت دے دی, تو اللہ تو نے دی ہے نا, زکوٰۃ تو دوں گا, وہ تو فرض ہے. کسی بھوکے کو دیکھا تو اس کو کھانا کھلانا فرض ہے, وہ تو کروں گا ہی کروں گا, وہ تو واجب احکام ہے نا. یہ رشتہ داری جوڑنے میں جو ضروری مال خرچ کرنا ہے وہ تو کروں گا, لیکن غریبی میں بھی دوں گا, کیونکہ میں تو زیرو تھا. یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ تو نے دیا. جیسے ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین تھے, کسی نے 1/3 وقف کیا ہوا تھا, میری ارننگ کا 1/3, کسی نے آدھا, کسی نے 2/3. تو حسب توفیق جتنا اللہ جس کو مال دے, صلاحیت دے, اسی طرح اپنے اوقات کا ایک حصہ دین پہ وقف کر دے انسان. ٹھیک ہے نا, کہ وقت کا اتنا حصہ میں دین سیکھنے اور سکھانے میں لگاؤں گا, دین کی تبلیغ میں لگاؤں گا. تو یہ شکر کا اصل درجہ ہے.